ندیم نے بہن کی طرف دیکھا، وہ بنا دوپٹے کے چھت پہ کپڑے سکھانے گئی۔ ندیم نے بہن کو بہت ڈانٹا، کتنی دفعہ بکواس کی ہے، چھت پہ جاؤ تو حجاب کر کے جاؤ، ورنہ کوئی ضرورت نہیں چھت پہ جانے کی۔ تم کو میری بات کی سمجھ نہیں آتی کیا؟ امی ہانیہ کو سمجھا دے، اگر دوبارہ اس کو میں نے ایسے دیکھا تو اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ہانیہ خاموش ہو گئی۔ بھائی میں تو بس کپڑے ڈالنے گئی تھی۔ ندیم سخت لہجے میں بولا، بکواس نہ کر، سمجھی؟ حجاب کے بنا اب میں تم کو نہ دیکھوں۔ دوسری طرف ماریا نے میٹرک کا امتحان اچھے سے پاس کر لیا۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی لیکن اس کا خاندان بہت سخت تھا۔ مطلب یہ کہ کبھی کوئی لڑکی ان کے خاندان میں آج سے پہلے کالج یونیورسٹی تک نہیں گئی، اسکول میں پڑھا اور بس گھر بٹھا دیا۔ ہانیہ ٹاپ کی طالبہ تھی، وہ میتھ میں بہت ذہین تھی۔ اس کے نمبرز دیکھ کر کئی کالج مفت داخلہ دینے کے لیے تیار تھے۔ ابا سے بات کی، ابا جان میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ ابا نے برادری کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، میری بچی، ہمارے خاندان میں لڑکیاں کالج نہیں جاتی۔ ماریا نے ابا کی بہت منت سماجت کی۔ ابا جان آپ یقین رکھیں، آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی، آپ کو کبھی ناراض نہیں کروں گی۔ ابا مجھے بس ایک موقع دے دے، میں پڑھ لکھ کر ایک مقام تک پہنچنا چاہتی ہوں۔ امی ابو سے درخواست کر رہی تھی۔ خیر ابا نے بیٹی کی طرف دیکھا اور فیصلہ کیا، ٹھیک ہے میں تم کو کالج پڑھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن خیال رکھنا میری عزت کا۔ ماریا نے بہت خوش تھی، بہت ہی خوش۔ اس نے ایف ایس سی میں داخلہ لے لیا، کالج والوں نے مفت داخلہ دیا۔ ہانیہ دل لگا کر پڑھ رہی تھی، اس کی نظر صرف اپنی منزل کی طرف تھی۔ ابا کے ساتھ چچا تایا سب نے جھگڑا کیا، تمہیں اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، بیٹی کو کالج بھیج رہے ہو۔ ابا نے سب کا مقابلہ کیا اور اپنی بیٹی کے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ سب نے یہ کہہ کر رشتہ ناتا توڑ دیا کہ ہم ایسے بے حیا انسان کے ساتھ رشتہ نہیں رکھ سکتے۔ ماریا نے کہ ابا اب اکیلے رہ گئے۔ ہانیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی میری لاج رکھنا، میں نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا، بہت خوش تھی۔ پھر ایک دن وہ کالج سے گھر آ رہی تھی کہ ایک لڑکا بائک پہ اس کے پیچھے آنے لگا۔ ہانیہ اگنور کرتی رہی، کوئی ڈر بھی گئی۔ ہانیہ نے راستہ بھی بدلا لیکن وہ لڑکا تھا کہ پیچھے پیچھے آنے لگا۔ ماریا نے باحجاب بانقاب خاموشی سے نظر جھکائے چلتی رہی۔ ایک دن وہ لڑکا سیٹی بجا کر کہنے لگا، ایک بار نظر اٹھا کر ہماری طرف بھی دیکھ لو۔ ماریا نے تیز تیز قدموں سے چلتی رہی، اس کے دل میں ایک ڈر سا رہنے لگا۔ وہ جب بھی کتاب کھول کر پڑھنا چاہتی لیکن اس لڑکے کا خیال آتا تو کام چاہتی۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی، وہ لڑکا گفٹ دینے کی کوشش کرتا، ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا، تو اس نے ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ ماریا رونے لگی۔ اس کی ایک دوست بھی اس کے ساتھ آیا کرتی تھی، وہ دوست خاموش رہتی۔ ماریا اس لڑکے کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے، بھائی اللہ کا واسطہ ہے میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میں بہت مشکل سے اس مقام تک آئی ہوں، میرے بابا کا فخر ہوں میں۔ وہ لڑکا مسکرا کر بولا، تیری آنکھیں میری جان لے لیتی ہیں، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، تمہارے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، بس اپنا نمبر دے دو۔ ماریا خاموشی سے چلتی رہی۔ اس یہ کہہ کر ساتھ چھوڑ گئی، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی تو وہ لڑکا مجھے بھی تنگ کر سکتا ہے، اس لیے اب میں تمہارے ساتھ کالج نہیں آ جا سکتی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کس حالات میں امی ابو نے پڑھنے کی اجازت دی ہے، اگر گھر بتاتی ہوں تو سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ لڑکا تھا کہ آئے روز ستانے لگا، کبھی آوازیں کستا تو کبھی ہاتھ پکڑتا، کبھی پیار دوستی کی باتیں کرتا، اور پھر ایک دن گاؤں کی ایک عورت نے سڑک پہ آتے ہوئے ہانیہ کے ساتھ ایک بائک والے کو دیکھا، بس پورے گاؤں میں بات پھیل گئی، ماریا کا کوئی یار ہے، وہ بد کردار لڑکی ہے۔ بات پھیلتے پھیلتے گھر تک بھی پہنچ گئی کہ چچا کو کسی نے بتایا آپ کے بھائی کی بیٹی کا چکر ہے کسی کے ساتھ، وہ لڑکا ہر روز اس کے ساتھ آتا جاتا ہے۔ چچا نے ماریا بابا سے بات کی، بابا غصے ماریا کی طرف دیکھنے لگے۔ ماریا نے کامتے جسم سے کتابیں سینے سے لگائے رو رہی تھی، بابا جان میں غلط نہیں ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی، وہ لڑکا پچھلے 3 مہینے سے مجھے تنگ کر رہا ہے، آپ چاہے خدا کی قسم لے لے میں سچ کہہ رہی ہوں۔ چاچا نے گالم گلوچ کیا اور کہنے لگے، آپ جھوٹ بولو، جتنے بول سکتی ہو بولو، بھائی صاحب بس اس کی شادی کی تیاری کریں، آپ کو شوق تھا اس کو جج بنانے کا۔ ماریا چیخ چیخ کر روتی رہی، میری چیخ کوئی سن لو، میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، میں قرآن پاک کے غلاف کی طرح پاک ہوں، میرا یقین کر لیں۔ لیکن کیا ہوا، اس کا کالج جانا بند کر دیا گیا۔ وہ لڑکا حوث کا پجاری، بدبخت، ہمارے معاشرے کا زہر، ہمارے معاشرے کا ناسور، گندگی کی پیدائش، اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا، یار وہ مال تو بڑا سونا تھا لیکن اب وہ کالج آتی نہیں، کوئی بات نہیں، ایک گئی ہزاروں مل جائیں گی۔ جانتے ہو وہ لڑکا کون تھا؟ وہ لڑکا جو کہانی کے شروع میں اپنی بہن کو پردہ کرنے کی تلقین کر رہا تھا، اپنی بہن کو حجاب کرنے کا کہہ رہا تھا، اپنی بہن کو باپردہ رہنے کی ہدایت کر رہا تھا، کسی کی بہن بیٹی کی زندگی پل بھر میں برباد کر گیا۔ ماریا کا ایک خواب تھا جسے وہ ہنستے مسکراتے پورا کر رہی تھی، پل بھر میں اس کی زندگی بدل گئی۔
ادھر ابا نے ماریہ کے سر پر ہاتھ رکھا. میری بچی, مجھے تم پہ یقین ہے. میں جانتا ہوں تم بے گناہ ہو, لیکن کیا کروں, لوگوں کے منہ کیسے بند کروں. ماریہ نے بابا کا ہاتھ پکڑا. ابو جان, آپ میری ڈھال بن جائے, مجھے لوگوں سے لڑنے کی اجازت دے, مجھ پہ یقین رکھے. ابا ساری رات سوچتے رہے. چاچا نے ماریہ کے لیے ایک رشتہ دیکھا تھا. لڑکا ان پڑھ سا تھا, لیکن بابا نے یہ کہہ کر فیصلہ کیا, مجھے اپنی بیٹی پہ یقین ہے اور اس کی شادی کسی ان پڑھ جاہل سے نہیں ہوگی. بابا اور ماریہ کے بھائی ماریہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ماریہ کو مزید آگے پڑھنے کی اجازت دے دی اور اس لڑکے کے خلاف پولیس میں درخواست دے دی. ماریہ پھر سے کالج جانے لگی. بابا نے بیٹی پہ یقین کر کے اس کو زندگی بھر آنسو اور کسی کے پاؤں کی جوتی بننے سے بچا لیا. ایک صحیح فیصلہ ماریہ کو نئی زندگی دے گیا. وہ لڑکا ایک بار پھر ماریہ کے پیچھے آیا. اس بار ماریہ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا, اسے گریبان سے پکڑا اور وارننگ دی. اب اگر میرے راستے میں آئے تو انجام کچھ اچھا نہیں ہوگا. وہ بدتمیزی پہ اتر آیا. ماریہ نے پولیس کو کال کر دی, لیکن وہ لڑکا بھاگ گیا اور پھر کبھی تنگ نہیں کیا. بابا, امی اور بھائی کا ساتھ تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. اس نے محنت کی اور آج ماریہ ایک گورنمنٹ جاب کرتی ہے. محکمہ ڈاک میں سرکاری فرائض سر انجام دے رہی ہے اور سب لڑکیوں کو بتا رہی ہے, اگر آپ کے ساتھ کوئی لڑکا ایسا کرتا ہے تو بجائے ڈرنے کے, بجائے پڑھائی چھوڑنے کے, ایسے بھیڑیوں کا مقابلہ کرے. اور ماں باپ سے بھی درخواست ہے, بجائے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیٹی کو زندگی بھر کے لیے درد دینے سے بہتر ہے اس پہ یقین رکھیں, اس کا ساتھ دیں, اس کی ہمت بنے. سوچیں, اگر ماریہ کی امی ابو لوگوں کی باتوں میں آ جاتے تو ماریہ کسی کے تانے زندگی بھر سنتی, ایک داغ اپنے دامن پر لے کر جیتی, کسی ان پڑھ کے ساتھ زندگی گزارتی اور پل پل مرتی. یہاں میں ان پڑھ مرد کو غلط نہیں کہہ رہا, میں صرف ایک لڑکی کے حق کی بات کر رہا ہوں. آج ماریہ کا شوہر ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہے اور خوشحال زندگی گزار رہی ہے. اگر کوئی لڑکا ہوس کا پجاری کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ یوں کر رہا ہے تو خدا کے لیے چھوڑ دیں کسی کی زندگی کو جہنم بنانا. کیا پتا آپ کی وجہ سے کسی شہزادی کے مقدر میں زندگی بھر کے لیے آنسو لکھ دیے جائیں. کچھ غلط کرنے سے پہلے اپنی بہن بیٹی کو ایک بار دیکھ لے. اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو کیا ہوگا, اور ہر شہزادی ہمت کرے. آج کے زمانے کی لڑکی ہو آپ, ایسے درندوں کے خلاف آواز اٹھائیں. ہر مرد برا نہیں اور ہر عورت بری نہیں, لیکن کچھ ہوتے ہیں گندگی کے ڈھیر جن کی وجہ سے کسی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, آمین. ناظرین, آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. پھر ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ سبق آموز کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.